اس کا سائز سورج سے 1650 ٹائمز بڑا ہے، 1650 گنا بڑا ہے، یعنی 1650 سورج اکٹھے کیے جائیں تو وہ ایک ستارہ بنتا ہے، اور وہ سیکنڈز کے اندر چینج ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جو ہماری تھاٹ پروسیس سیکنڈز کے اندر بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے وہ سیکنڈز کے اندر چینج ہونے والی چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا، اور جب اللہ موت دینے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے جو کہ زندگی کے فیصلے بھی کرتا ہے اور موت کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے۔ اب ایمان والوں کے لیے ون ون سچویشن ہے، جو لوگ ایمان پہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت سے بھی دنیا میں فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان پہ ہیں وہی لوگ ہوں گے جو رحیم کی صفت سے اللہ تعالیٰ کی آخرت میں بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ایک آئیڈیل مسلم جو ہے یا ایک مثالی مسلمان ہم کس طرح بن سکتے ہیں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن اچھا مسلمان بننے کے لیے وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں، وہ کیا کیا چیزیں مجھے کرنی پڑیں گی کہ اگر میں وہ کروں گا، وہ اعمال کروں گا یا کروں گی تو تب ہم اچھے مسلمان بنیں گے۔ اور کئی دفعہ ذہن میں ایک رف سا آئیڈیا ہوتا ہے اور ہم اپنے اندازے سے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ چلو نماز پڑھ لی، زکوٰۃ کر دے دی، صدقہ کر دیا، تو کچھ اعمال تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں، لیکن ایک جو آئیڈیل مسلم ہے، جو ایک مثالی مسلمان ہے، وہ صرف 2-4 اعمال اس کی زندگی میں نہیں ہوتے، اس کی پوری زندگی اس طریقے سے گزرتی ہے کہ وہ ہر طریقے سے اپنے لیے بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق جو ہے وہ خیر کا ہی ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی خیر کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں، ان کے اوپر ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جو میکسیمم ہم کور کر سکتے ہیں۔ اور یہ اعمال سارے اوبویسلی ہم لوگ جو بھی قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ لگتا ہے ہم اس کی بنیاد کے اوپر یہ اعمال اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم لوگ وہ چیزیں ان پہ عمل کر سکیں اور ہم ایک اچھا مسلمان بن سکیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں جس ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ کی پہچان۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ اس ذات کو پہچانے کہ جس نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اللہ کی پہچان جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا علم نہیں ہو۔ کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز سے آپ کو محبت یا اس سے الفت یا اس سے اٹریکشن یا اس سے اٹیچمنٹ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کو اس چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی صرف ایک نام سنا ہوا ہے اور نام سے آگے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز ہے کیا، تو آپ اس چیز کے بارے میں کبھی بھی اٹریکٹ نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم نے نام سنا ہوا ہے اور ہمیں صرف چند صفات پتہ ہیں تو ہماری اللہ سے محبت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے بارے میں بات کریں گے، اور آج کے لیکچر میں چونکہ ہم بہت ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی قدرت کے بارے میں بات کرنا شروع کی جائے تو وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جو سمندر ہیں، سمندر کے پانی سیاہی بن جائے اور اس سیاہی سے اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کی جائے، لکھنی شروع کی جائے تو وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، خشک ہو جائے گی، لیکن تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ تو ایک لامحدود ہے، اس کو ایک لیکچر میں تو کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن مقصد اس لیکچر کا ہے کہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے بارے میں جاننے والے بن جائے، اور ہمارے اندر یہ شوق ہو کہ ہم اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، کیونکہ جتنا زیادہ انسان اللہ کے بارے میں جانتا چلا جاتا ہے اتنی ہی انسان کی محبت اللہ سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کون؟ اس کائنات کو بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اگر اس کائنات کا جائزہ لیا جائے تو ہم لوگ بحیثیت انسان اگر دیکھیں تو انسان دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک ذرے کی طرح ہے۔ دنیا سے مراد میری ارتھ جو زمین ہے، زمین پہ انسان ایک ذرے کے برابر ہے۔ اگر آپ ایک انسان کو زمین پہ کھڑا کریں
اور اس کا کمپیریزن کریں تو آپ کو یوں لگے گا کہ ایک ذرہ ہے, نظر بھی نہیں آئے گا زمین کے مقابلے میں. یعنی ہمارا سائز جو ہے زمین کے مقابلے میں بالکل ایک ذرے کے برابر ہے. یہ جو زمین ہے سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ 12 لاکھ گنا بڑا ہے. 12 لاکھ زمینوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک سورج بنتا ہے. تو 12 لاکھ کے درمیان میں ایک جو ہے وہ کتنی سی ہوگی زمین؟ تو زمین سورج کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے. اور سورج جو ہے زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے مقابلے پہ ہے. 93 ملین مائلز کے ڈسٹنس کے اوپر ہے, فاصلے کے اوپر ہے. اور یہ فاصلہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینٹین کیا ہوا ہے کہ زمین کو سورج سے کتنے فاصلے پہ رکھنا ہے تاکہ اس زمین پہ آباد ہونے والے جو انسان ہیں وہ اتنے قریب سورج کے نہ آ جائیں کہ جل کے ختم ہو جائیں, اور اتنے دور نہ چلے جائیں کہ یہ لوگ سردی سے جم کے ختم ہو جائیں. تو یہ فاصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے مینٹین کیا ہوا ہے. اور زمین ایک ہی وقت میں روٹیٹ بھی کر رہی ہے اور ریوالو بھی کر رہی ہے. اور یہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے یہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے اور ریوالو کر رہی ہے, اور ایک سرٹن ڈسٹنس کے اوپر روٹیٹ کر رہی ہے اور ریوالو کر رہی ہے. وہ ڈسٹنس اپنی جگہ سے ذرا سے ملی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اتنا ایکوریٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے آربٹ کو بنایا ہے جو کہ سورج کے گرد زمین گھومتی ہے. اور وہ آربٹ اتنا ایکوریٹ ہے کہ بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. ہمیں کسی بھی چیز کو کسی سینٹر پوائنٹ کے گرد گھمانا پڑے تو ہمیں اسے کہیں نہ کوئی کنیکشن دینا پڑتا ہے. ورچولی ہوا میں نہیں گھومتی, لیکن یہ زمین خلا میں گھوم رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایکوریٹ ڈسٹنس جو اس کا مینٹین کیا ہے. سورج کے مقابلے میں زمین کیا ہے؟ ذرہ. اسی طریقے سے سورج سے جب ہم آگے جاتے ہیں, آپ اپنے سولر سسٹم سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ ایسے سٹارز ہیں جن کا سائز سورج سے بھی بڑا ہے. ایک سٹار ہے جس کا نام ہے میوسیفائی. اس کا سائز سورج سے 1650 ٹائمز بڑا ہے, 1650 گنا بڑا ہے. یعنی 1650 سورج اکٹھے کیے جائیں تو وہ ایک ستارہ بنتا ہے. اور اس کی روشنی جو ہے وہ 38,000 ٹائمز برائٹر دین سن, یعنی سورج سے بھی 38,000 گنا برائٹ ہے. یہ بھی جو ہے اسی کائنات میں موجود ہے. اسی طریقے سے یہ سورج اور یہ تمام جو ہے سب ہمارا ایک گیلیکسی کے اندر ہیں ہم لوگ. یہ سورج سارا سولر سسٹم گیلیکسی کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے. گیلیکسی کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے. اور پھر گیلیکسیز بھی جو ہیں, جس گیلیکسی میں ہم لوگ ہیں, ہماری گیلیکسی ملٹیپل گیلیکسیز اس طرح کی موجود ہیں. ہماری گیلیکسی ان تمام گیلیکسیز کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ ایک ذرے کے برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات کو بنایا ہے. تو جس رب نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا تو وہ رب خود کیسا ہوگا؟ وہ اللہ خود کیسا ہوگا؟ اور پھر کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ نہیں دیا. بنایا بھی اللہ نے اور چلا بھی اللہ ہی رہا ہے. اور اس کائنات کا جو سینٹر پوائنٹ ہے, اس کائنات کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے کہ ہم سائز میں تو ایک ذرے سے بھی کم ہیں, لیکن اس پوری کائنات کا سینٹر اللہ نے انسان کو بنایا. 7 ارب انسان موجود ہیں اس وقت دنیا میں تقریباً, اور 7 ارب انسان ایک قسم کے ہیں, 7 ارب ذرے ہیں. اب اس کائنات کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات میں کتنی ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا اور اللہ ان کا علم رکھتا ہے. اس کائنات میں ہم بالکل ایک ذرے کے برابر ہیں, اور 7 ارب ذرے سمجھ لیجیے آپ, 7 ارب انسان جو 7 ارب ذروں کے برابر ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان 7 ارب انسانوں کے دلوں میں جو خیال اٹھتا ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں. انہ علیم بذات الصدور, کہ تمہارے سینوں میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں ان کا بھی علم رکھتا ہے, اور کسی ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا. وہ کہتا ہے 7 ارب کے 7 ارب انسان ایک ہی وقت میں ہر جگہ پہ مختلف قسم کی چیزیں سوچیں اور مختلف زبانوں میں سوچیں. ظاہر ہے جب انسان سوچتا ہے تو ہر طرح کی مختلف زبانیں ہوتی ہیں انسانوں کی, ہر ایک اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے. اور انسان کی جو سوچ ہوتی ہے, ہم لوگ جب سوچنا شروع کرتے ہیں نا, ہمارا سوچنے کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. ہم ایک ہی وقت میں کئی ہزار سوچیں جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں. ایک دم سے اسکول کی سوچ آئے گی, پھر کاپی کی سوچ آئے گی, پھر بک کی سوچ آئے گی, پھر گھر کی سوچ آئے گی, پھر فرینڈ کی سوچ آئے گی, آفس کی سوچ, کتنی ساری سوچیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ سیکنڈز کے اندر چینج ہو رہی ہوتی ہیں. وہ جو ہماری تھاٹ پروسیس سیکنڈز کے اندر بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اس سیکنڈز کے اندر چینج ہونے والی چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں, اور ایک کے نہیں 7 ارب لوگوں کے لیے جانتا ہوں.
تو جو اتنا طاقتور رب ہے اس کو اگر ہم نہ پہچانیں تو پھر ہم تو اپنی زندگی میں ناکام ہو گئے. ساری دنیا کی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہو, اللہ کے بارے میں نہ پتہ ہو تو ہم تو ناکام ہو گئے, کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہم اسی کو نہیں پہچان سکے. اور بنانے والا جو ہے, بنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہ جو اللہ کی جو اللہ کے بارے میں علم ہے, ہمیں وہ علم آئے گا کہاں سے, اس کا سورس کیا ہے. مینجمنٹ کی بکس میں ہم جائیں گے تو ہمیں تو نہیں پتہ لگے کہ اللہ کون ہے. ٹیکنالوجی کی بکس پڑھتے رہیں, وہ تو نہیں ہمیں بتائیں کہ اللہ کون ہے. میڈیکل کی بکس پڑھتے رہیں, وہ تو نہیں بتائیں کہ اللہ کون ہے. اللہ کے بارے میں ہمیں علم ملے گا قرآن سے. اور جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے اللہ کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو میں نے آپ کو بھی جو گیلیکسیز کا بتایا, اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ جو زمین کا رب ہے, جو انسان کا رب ہے, یا جو سورج کا رب ہے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے. اب اس جہانوں میں آپ جو کچھ بھی اس وقت موجود ہے کائنات کے اندر, اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے. رب العالمین, عالمین کا رب ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں جس میں تین چیزیں ہوں, خالق, مالک, مدبر. تین چیزیں. خالق کیا ہے؟ مینوفیکچرر یا کریٹر. مالک کیا ہے؟ آنر. اور مدبر کیا ہے؟ پلانر. اب انسان یا ہم کوئی بھی چیزیں دیکھیں تو ہم لوگ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کریٹر تو یا مینوفیکچرر تو ہوتا ہے لیکن وہ آنر نہیں ہوتا. گاڑی کی ایگزامپل ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. جو کار ہوتی ہے, گاڑی بنانے والا کوئی اور ہے, وہ مینوفیکچرر ہے, لیکن وہ آنر نہیں ہوتا. جب وہ بیچ دی جاتی ہے گاڑی تو وہ آنرشپ چینج ہو جاتی ہے. اچھا, جو آنر ہوتا ہے وہ آنر تو ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ وہ پلانر نہیں ہوتا. اس کی مینٹیننس وہ خود نہیں کر رہا ہوتا, کئی دفعہ اس نے ڈرائیور رکھا ہوتا ہے, کسی ورک شاپ میں جاتا ہے, اس گاڑی کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے, مینٹین کوئی اور کر رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کائنات کو بنایا, ان تمام جہانوں کو بنایا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان تمام جہانوں کا رب اللہ ہے. ان کو بنایا بھی تمہارے رب نے, ان کا مالک بھی وہی ہے اور ان کو چلا بھی وہی رہا ہے. سورج کو بنانے کے بعد یہ نہیں ہوگا کسی اور کو ذمہ داری دے دی کہ اب سورج کو دیکھو, میک شور کرنا کہ سورج ٹائم پہ نکلے. جو ہماری جو زمین گھوم رہی ہے, یہ رسپانسبلٹی کسی اور کو نہیں دے دی کہ میک شور کرنا کہ زمین جو ہے اپنے ایک سرٹن ڈائمنشنز کے ساتھ روٹیٹ بھی ہوتی رہے اور ریوالو بھی ہوتی رہے. اور یہ بنانے کے بعد ایسا بھی نہیں ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بنا تو لیتے ہیں لوگ, بنا لیتے ہیں کوئی چیز, لیکن بنانے کے بعد ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اتنا پریسائز بنایا کہ جس طریقے سے بنایا وہ آج تک اسی طریقے سے چل رہی ہے. یعنی کنٹرول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورے طریقے سے اس پوری کائنات کے اوپر ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہمارا رب ہے. یہ وہ اللہ ہے جس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ جو اتنا طاقتور ہے, اور اپنی قدرت میں اتنا طاقتور ہے اللہ کہ کئی ایسی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ امپاسبل ہے وہ ہمیں پاسبل کر کے دکھا دیتا ہے. آگ میں کوئی چیز ڈالی جائے تو آگ کیا کرتی ہے؟ اس چیز کو جلا دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا رب اتنا طاقتور ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے حکم کے بغیر نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ آگ میں جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جل جاتے, کیونکہ آگ میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ جل جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم نہیں دیا کہ اے آگ بجھ جا تاکہ ابراہیم جل نہ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آگ بھی تمہارے رب کی حکم کی محتاج ہے. جب تک اللہ تمہارا رب نہیں چاہے گا کہ وہ کوئی چیز نقصان پہنچائے تو کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, چاہے وہ چیز ہو ہی نقصان پہنچانے والی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اللہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ حکم دیتا ہے کن فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. کہتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا فیصلہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے, بحیرہ کلزم پہ پہنچے, تو جب جانے لگے تھے تو راستے میں کیا ہو گیا؟ سمندر آ گیا, اب وہاں سے گزرنا ہے. پیچھے فرعون کی فوج تھی, آگے پانی تھا. تو نکلنے کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے کہ آگے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے, رکیں گے تو مر جائیں گے, پیچھے سے آ کے اٹیک ہو جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ پانی کو حکم دیا
موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کے اوپر اپنا عصا مارو، اندرب بعصاک البحر، پانی پہ اپنا عصا مارو. تو جب پانی پہ عصا مارا تو پانی پھٹ گیا، پانی کھڑا ہو گیا، بالکل ایسے کھڑا ہو گیا جیسے جمی ہوئی، جیسے برف جمتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے پانی کھڑا ہو گیا، لیکن وہ جمع ہوا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ جو تم لوگ امپاسبل سمجھتے ہو، تمہاری سائنس بھی کہتی ہے کہ سائنٹیفکلی اٹس ناٹ پاسبل، تمہارا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ صرف ایک حکم دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ وہ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہے، رب بھی وہی ہے اور قدرت بھی ہر چیز پہ رکھتا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے. کوئی ایسی چیز زمین میں، پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے امپاسبل ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک حکم کی وجہ سے جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو زندگی اور موت کا معاملہ ہے، زندگی اور موت بھی کیا ہے؟ ہم لوگ تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں گے تو یار وہاں نہ جانا، وہاں پہ مرنے کی یہ نہ ہو کہ مر جائیں، موت نہ آ جائے. انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے کسی ایسی سچویشن میں نہیں ڈالنا کہ جو بالکل خودکشی والی ہو. لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا، اور جب اللہ موت دینے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا. ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے جو کہ زندگی کے فیصلے بھی کرتا ہے اور موت کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ فرمایا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے تو دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو وہ کہنے لگے قال بلا، نہیں ایمان تو میں رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو یقین تو ہوتا ہے کسی چیز پہ، لیکن ایک شوق ہوتا ہے انسان کے اندر کہ میں ذرا پروسیس دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہوتا کس طریقے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، 4 پرندوں کو لے کر آؤ، اپنے پاس 4 پرندے اکٹھے کرو، اور جب وہ ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو. اب ہم جب پیٹس رکھتے ہیں، کوئی بھی پرندے رکھتے ہیں، تو وہ پہلے دن تو آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے نا. آپ طوطے کی ایگزامپل لے لیں تو طوطا جو ہے پہلے دن تو وہ نہ آپ کو سمجھتا ہے نہ آپ اس کو سمجھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے طوطے کو کتنا عرصہ رکھا ہوتا ہے، پھر وہ پوری کی پوری زبان سیکھ جاتے ہیں، جو سکھاتے رہتے ہیں لوگ وہ پوری زبان سیکھ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی آپ پیٹ لے لیں تو وہ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک انسیت ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ ان کے قریب کر لو، مانوس کر لو. 4 پرندے لیے، اور جب وہ مانوس ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ذبح کرو. 4 پرندے ذبح کیے ابراہیم علیہ السلام نے. اچھا، اس کے بارے میں چونکہ مفسرین کی مختلف رائے ہیں تو میں آپ کو ایک مفہوم کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سمجھتے ہیں ایک امپاسبل، جو کمپلیکس سے کمپلیکس سچویشن بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہے. تو جو ایک رائے یہ بھی ہے کہ 4 پرندوں کو اکٹھا کیا، ان کو ذبح کیا. اب آپ سوچئے کہ ذبح کرنے کے بعد کیا کیا کہ ذبح کر کے ان سب کا گوشت جو ہے وہ مکس کر دیا. اب اگر 4 پرندوں کی ایگزامپل لیں، اس کے بارے میں بھی مختلف آ رہا ہے کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان 4 پرندوں کا پتہ ہونا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ خود نام لے کے ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا بھائی وہ کبوتر تھا یا مرغی تھی یا مور تھا یا کچھ بھی تھا. جہاں پہ پرندے کا پتہ ہونا امپورٹنٹ تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ہدہد کا ذکر قرآن میں آتا ہے کیونکہ ہدہد نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا نام لے کے قرآن میں ذکر کیا کیونکہ وہ وہاں پہ ہمارے لیے اس کو جاننا امپورٹنٹ تھا. لیکن جہاں پہ جتنی انفارمیشن یا جتنا علم ہمارے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے لیے بیان کر دیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس ڈیٹیل میں اور ریسرچ میں انسان پڑھنا شروع ہو جائے کہ میں 4 پرندے ڈھونڈ کے ہی چھوڑوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے کون سے بتائے گئے تھے. اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قادر ہے ہر چیز پہ. تو ان 4 پرندوں کو لیا اور ان کو کیا کیا کہ ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کا گوشت اکٹھا کیا اور پھر فرمایا کہ ان کو پہاڑوں پہ رکھو 4 مختلف جگہ پہ. اب آپ سوچیں کہ وہ سارا مکسڈ جو گوشت ہے ان کو 4 مختلف جگہوں پہ رکھ دیا، 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا. اب آپ سوچیں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ ایگزامپل کے طور پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ایک چکن ہے، ایک مرغی ہے، ایک کبوتر ہے، ایک طوطا ہے اور ایک مور ہے، مثال کے طور پہ.
اب ان چاروں کا جب گوشت آپ مکس کریں گے، کاٹ کے مکس کر کے، اور کچھ جگہ پہ تو یہ بھی آتا ہے کہ بالکل چھوٹا چھوٹا کر دیا، مطلب جسے ہم کہتے ہیں کیما کر دیا، اس حد تک بھی کچھ روایات آتی ہیں. تو جب ان کو مکس کر کے آپ کسی ایک جگہ ڈال دیں گے، تو اب میں آپ کو سارا کیما بنانے کے بعد، مکس کرنے کے بعد، آپ کو اب آپ مجھے ذرا اس میں سے نکال کے دو کہ اس میں سے چکن کا پیس کون سا ہے اور کبوتر کون سا ہے، مور کون سا ہے، تو ذرا مجھے الگ کر کے بتاؤ. تو ہم لوگ الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکیں گے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار یہ کس کا ہے. چلیں مان بھی لیا کہ سائنٹیفکلی کوئی بہت ہی ایڈوانس قسم کی ہم نے ٹیکنالوجی لگا کے ہم نے وہ الگ کر بھی لیے، لیکن ان کو پھر میں کہوں گا ان کو ذرا زندہ کر کے بتاؤ، تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاروں جگہ پہ رکھو. 4 جگہ پہ رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم ان کو بلاؤ اپنے پاس، تو یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی ان پرندوں کو، تو وہ سارے پرندے اس گوشت میں سے ہر پرندے کا جو حصہ تھا جہاں پہ وہ سب اپنی جگہ پہ اکٹھا ہوا، اور وہ پرندہ اپنی اصلی شکل میں ہو کے وہ چاروں پرندے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا رب اتنا طاقتور ہے کہ جو چیز تم امپاسبل سمجھتے ہو وہ بھی کر سکتا ہے. تو جو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، زندہ کو مردہ کر سکتا ہے، تو جب فیصلہ اسی کا ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اس کے ساتھ اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ جب بھی ہم ہو، چاہے زندگی کی سچویشن ہو یا موت کی سچویشن ہو، ہم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھنا ہے تاکہ ہم لوگ کامیاب لوگوں میں شامل ہوں. تو یہ ہمارا رب ہے جو کہ اتنا طاقتور ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ ہی کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے ایک شخص گزرا ہے، ایک انسان تھا جس نے جو اللہ سے بڑا ڈرتا تھا، اور جب موت کا وقت اس کا قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، اور جب لاش کو جلا دو گے تو جلانے کے بعد جب ہڈیاں رہ جائیں گی تو ہڈیوں کو بھی جلا دینا، اور پھر ان ہڈیوں کو جلانے کے بعد بالکل پیس دینا، پیس کے راکھ بنا دینا. ابھی جو راکھ ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب باربیکیو ہم کرتے ہیں تو باربیکیو کرنے کے بعد جو آخر میں کوئلوں کے آخر میں کیا ہوتی ہے، وہ ایک راکھ بن جاتی ہے، ایش ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں، رائٹ. یہ بہت ہی باریک بھی ہوتی ہے اور بہت ہلکی بھی ہوتی ہے. سینڈ جو ہے، سینڈ ہیوی ہوتی ہے، لیکن یہ ایش جو ہے، جو راکھ ہے، اس کے مقابلے بہت باریک ہوتی ہے اور بہت ہلکی ہوتی ہے. تو جب وہ راکھ بن جائے تو اس نے کہا کہ جب راکھ بن جائے تو پھر ایک تیز آندھی والا دن جب ہو، اس آندھی والے دن میں اس راکھ کو لینا اور اس آندھی میں اڑا دینا. تو اس کے جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے یہی کیا، آندھی والے دن میں اس راکھ کو اڑا دیا. اور جب اس راکھ کو اڑا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو زندہ کرو. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ ساری راکھ اکٹھی ہو کے دوبارہ سے وہ انسان بن گیا. اب آپ سوچئے کہ جب راکھ اڑتی ہوگی تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ چند 500 میٹر کی رینج میں ہوگی یا 1 کلومیٹر کی رینج میں ہوگی، پتہ نہیں کتنا ایسا راکھ اڑتے اڑتے کئی دفعہ تو کئی شہروں میں چلی جاتی ہے. اللہ نے حکم دیا تو حکم دینے کے بعد وہ انسان اسی طریقے سے اپنی اصل حالت میں بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، لما فعلت ذلک، لما فعلت ذلک، یہ تم نے کیوں کیا؟ یعنی یہ تم نے اپنے بیٹوں کو کیوں کہا تھا کہ مجھے جلا کے راکھ میں کر دینا؟ تو وہ کہنے لگا من خشیتک، یا اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا. مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ جب میرے پہ قدرت پا لیں گے تو مجھے بڑا عذاب دیں گے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک اعمال کیے نہیں تھے. تو کہنے لگا من خشیتک، یا اللہ میں آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا، فغفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ خشیت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا دکھا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک طرف اتنا طاقتور ہے کہ تمام ذرات کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پورا وہی انسان بنا دیا. اتنا طاقتور اللہ ہے. اور دوسری طرف دوسری ایکسٹریم اللہ کی کہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود صرف اللہ کا خوف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اتنا طاقتور اور ساتھ ہی اتنا رحیم. تو یہ ہمارا رب ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قرآن میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کتنا طاقتور ہے, کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے صرف چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی. قرآن اور احادیث کے اندر اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے بارے میں واقعات بھرے پڑے ہیں. ایک طرف اللہ اتنا قدرت رکھتا ہے, اور دوسری طرف اگر ہم اللہ کے نام دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت سے نام ہیں, 99 نیمز ہیں. ان میں سے القہار بھی ہے, الجبار بھی ہے, المتکبر بھی ہے. یہ نام ہے اللہ کے, ہیبت والے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہم جب اللہ کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں پہچانیں کہ اللہ ہے کون ہے, تو ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہم قرآن سے ہمیں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا تعارف کیا تو اللہ تعالیٰ نے القہار سے اپنا تعارف نہیں کروایا, الجبار سے اپنا تعارف نہیں کروایا, المتکبر سے اپنا تعارف نہیں کروایا, بلکہ کن ناموں سے تعارف کروایا؟ الرحمن الرحیم. تمہارا رب رب العالمین ہے, پوری کائنات کو چلا رہا ہے, پوری کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے رب کا محتاج ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایک ایک ذرے کے بارے میں. لیکن اتنا طاقتور ہونے کے باوجود تمہارا رب الرحمن الرحیم ہے. ڈرنا نہیں, اپنے رب سے گھبرانا نہیں ہے, تم نے پریشان نہیں ہونا, اس کی اطاعت میں آ جاؤ تو بڑا رحمان الرحیم ہے. اتنا طاقتور تمہارے ساتھ ہو جائے گا, اتنا طاقتور تمہارا دوست بن جائے گا. اور جو اتنا طاقتور جس کا دوست بن جائے, تو پھر یہ انسان بھی تو ذرات ہیں نا جن سے ہم ڈرتے پھرتے ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ ذرات کے برابر ہیں. تو جو پوری کائنات کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا, تو پھر ان ذرات سے ڈرنے کی کیا انسان کو ان ذرات سے ڈرنا. تو یہ اللہ ہے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے. اور رحمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ رحمان وہ ہے کہ یہ الرحمن انتہائی رحم کرنے والا, بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم. رحمان کی صفت کیا ہے؟ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صفت ہے جس سے تمام انسان اور تمام مخلوقات فائدہ حاصل کرتی ہیں. جنرلی فار ایوری ون. چاہے کافر ہے, اللہ کو نہیں مانتا, تب بھی رحمان کی صفت سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پہ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے. جب سورج روشنی دیتا ہے تو وہ روشنی دیتے ہوئے کبھی سورج نے کوئی فلٹر لگایا کہ یہ روشنی صرف ایمان والوں کے لیے, یہ کافر نہیں لے سکتے, یا مشرک نہیں لے سکتے, یا منافقین نہیں لے سکتے, یا ایتھیسٹ نہیں لے سکتے. ایتھیسٹ وہ ہے نا جو مانتے ہی نہیں اللہ کو مانتے نہیں مانتے, پھر بھی اللہ کے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں. اللہ کو مانتے نہیں لیکن اللہ کی ہوا کو استعمال کرتے ہیں. اللہ کو مانتے نہیں ہیں لیکن اللہ کا دیا ہوا رزق بھی کھاتے ہیں, فروٹس بھی کھاتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی کھاتے ہیں, گوشت بھی کھاتے ہیں, لیکن اللہ کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بند نہیں کیا جو اللہ کو نہیں مانتے, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان سب کے لیے رکھیں گے, سب استعمال کرتے ہیں. کافر بھی استعمال کر رہے ہیں, مشرک بھی استعمال کر رہے ہیں, ایتھیسٹ بھی استعمال کر رہے ہیں, ایمان والے بھی استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ بھی چیز یاد رکھیے کہ یہ جو ساری چیزیں جو ہم اکثر فیصلے ہم سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں جی یار کہ دنیا کے اندر تو کفار کے پاس اتنا مال ہے, ان کے پاس تو بڑا سٹیٹس ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں جو دنیا کی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس دنیا میں سے ایک گھونٹ بھی نہ دیتا, ایک گھونٹ بھی اس دنیا میں سے نہ دیتا. کہ اتنی اجر, اتنی اعلیٰ چیز ہوتی ہے دنیا, اتنی اچھی چیز ہوتی, اتنی ہی آئیڈیل چیز ہوتی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری اپنے ایمان والوں کو دیتا. لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ بالکل متاع الغرور ہے, ایک دھوکہ ہے اور انویلیویبل چیز ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے کافر بھی یوز کر لیں, مشرک بھی یوز کر لیں, ایمان والے بھی یوز کر لیں, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر جو اصل ویلیو کس چیز کی ہے؟ آخرت کی ویلیو ہے. تو رحمان کی صفت ایمان والوں کے لیے بھی ہے, مشرکین کے لیے بھی ہے, کافر کے لیے بھی دنیا کے اندر. رحیم کی صفت صرف ایمان والوں کے لیے, اور رحیم کی صفت کب استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ؟ آخرت میں. اصل جو ہماری ضرورت ہے وہ ہے آخرت میں. اب ایمان والوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. جو لوگ ایمان پہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت سے بھی دنیا میں فائدہ حاصل کرتے ہیں, اور جو لوگ ایمان پہ ہیں وہی لوگ ہوں گے جو رحیم کی صفت سے اللہ تعالیٰ کی آخرت میں بھی فائدہ حاصل کریں گے. لیکن جب یہ قیامت قائم ہوگی اس وقت یہ رحمان کی صفت سے فائدہ حاصل کرنے والے جو کفار, مشرکین, ایتھیسٹ ہیں, یہ لوگ اس وقت ان کا تعلق ختم ہو جائے گا, ان کا فائدہ حاصل کرنے کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا. اب ایمان والوں کا فائدہ شروع ہوگا جو رحیم کی صفت ہے, جو قیامت میں استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے
عرش کو بنایا, عرش کا سایہ قیامت والے دن, عرش کے سائے کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ ایمان والے. کافر مشرک عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوں گے. جب پیاس لگے گی, حوض کوثر کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا, حوض کوثر سے پانی کون پئیں گے, کون فائدہ حاصل کریں گے؟ ایمان والے. ایمان والے, کوئی کافر مشرک تو نہیں جا سکتا حوض کوثر کے اوپر. اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حساب کرے گا تو کفار کا بھی حساب ہوگا, مشرکین کا بھی حساب ہوگا, منافقین کا بھی حساب ہوگا, ایمان والوں کا بھی حساب ہوگا. ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لینے لگے گا تو ایک ایمان والوں کو اپنے پاس بلائے گا قیامت کے دن, ایمان والوں کو اپنے پاس بلائے گا, اور اپنے پاس بلانے کے بعد مخلوق کے درمیان اور اللہ تعالیٰ اور ایمان والا اس طرف اور مخلوق اس طرف, بیچ میں پردہ حائل ہو جائے گا, بیچ میں پردہ ہو جائے گا. اب مخلوق کو نہیں پتا, جو باقی لوگ ادھر کھڑے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس ایمان والے کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں. اللہ تعالیٰ اس ایمان والے سے کہے گا تم نے وہ فلاں گناہ کیا تھا, وہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا وہ والا گناہ تمہیں یاد ہے تم نے کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ یاد ہے بالکل کیا تھا. پھر ایک اور گناہ گنوائے گا, کرتے کرتے اللہ تعالیٰ گناہ گنواتا چلا جائے گا اور یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا چلا جائے گا کہ یا اللہ یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. اب جب یہ سب کہتا چلا جائے گا تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میرا بچنا جو ہے ناممکن ہے, اب نہیں میں بچ سکتا, کیونکہ اتنے گناہ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان نے گناہ کیا ہو اور پتہ نہ لگے تو انسان کہتا ہے, دنیا میں یہ ہوتا ہے نا, غلطی کی, گناہ کیا اور جس سے بچنا تھا اس سے بچ کے بندہ کہتا ہے بچت ہوگی, اس کو پتہ نہیں لگا. تو دنیا میں تو بچ سکتا ہے انسان, آخرت میں تو نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. اب جب وہ وہاں پہ کہے گا تو اس کو پتہ لگے کہ اللہ کو تو پتہ ہے سارے گناہوں کا, تو وہ سمجھے گا کہ اب یقینی طور پہ میری ہلاکت یقینی ہے کہ اللہ کو اتنے میرے گناہوں کا پتہ ہے تو میں تو نہیں کامیاب ہو سکتا. تو جب سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا, میں آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھوں گا. اور پھر فرشتے سے کہے گا, فرشتوں سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کا حساب کتاب بند کرو, اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا یہ کامیاب ہو گیا اور یہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن کس وجہ سے؟ کون ہے؟ ایمان والا. ایمان والے, یہ رحیم کی صفت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کے باوجود جو ایمان والے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی ایمان کے مطابق گزاری اور اطاعت کے مطابق گزاری. اب یہاں پہ یہ بھی چیز سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بس خالی کلمہ پڑھ لیا تو ہم ایمان والے ہو گئے. میں نے کہیں پہ بھی مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا, ایمان والے. مسلمان تو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے, لیکن فیصلے ایمان پہ ہوں گے, اسلام کے اوپر نہیں ہوں گے. اسلام کے اوپر ایک الٹیمیٹلی یہ ضرور ہوگا کہ مسلمان الٹیمیٹلی ضرور جنت میں چلا جائے گا, لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص معاملہ کرے گا. اس لیے جس نے اطاعت والی زندگی گزاری ہوگی, جس نے اللہ کو پہچان کے زندگی گزاری ہوگی, اسی چیز کے بارے میں وہی ہوگا جو کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحیم کی صفت کا جو ہے وہ مستحق بنے گا. تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے, آخرت کی بھی ضرورت ہے. اور اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے, اچھا کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ مسلمان, اب دیکھیں گے کہ مسلمان اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں, صدقہ بھی کر لیتے ہیں, صدقہ خیرات بھی ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے, اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے. تو کیا ہے کہ اس عمل کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی, وہ یقین نہیں ہوگا, وہ خشیت نہیں ہوگی, وہ خشوع نہیں ہوگا, وہ اللہ کی محبت نہیں ہوگی جو کہ اللہ کے بارے میں جان کے اللہ کے لیے عمل کرنے میں ہوتی ہے. ایک عمل ہے اللہ کو جانے بغیر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ. اگر اخلاص سے اللہ کے لیے کیا ہے, نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے تو قبول تو ہوگا. لیکن ایک نماز ہے اللہ کو جانے بغیر نماز پڑھنا, اور وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بس نماز پڑھ لیتی ہیں لیکن اس سے اللہ سے تعلق نہیں بنتا. اور ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب آنکھوں کی ٹھنڈک والی نماز ہوتی ہے, پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے اور اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کو جب ہم پہچان کے عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے عمل کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے, اس سے ہمیں سکون بھی زیادہ ملتا ہے, اس سے ہمیں ایمان کی طاقت بھی بڑھتی ہے, یقین کی طاقت بھی بڑھتی ہے. لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ ہے کون ہے. تو پہلی صفت جو ایک ایمان والے کی ہے, ایک آئیڈیل مسلم بننے کے لیے, کہ ہم نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے, ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ کے بارے میں علم جتنا زیادہ آپ کا ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی آپ کی محبت
اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی اطاعت زیادہ بڑھے گی, جتنی اطاعت زیادہ بڑھے گی اتنی ہی ہمارے آخرت میں کامیاب ہونے کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کا علم عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں بہترین معاملہ فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.